سنن کبریٰ کے اندر، سنن ابو داود کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاسین قرآن کا قلب ہے، یاسین شریف قرآن کا قلب ہے۔ قلب کا معنی دل، یاسین قرآن کا قلب ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا، دو شرطیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا، رب العالمین اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ زندگی بھر کے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب کریم اس عظیم سورۃ پاک کی تلاوت کی برکت سے اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم یاسین شریف کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم یاسین شریف کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو کہ رب العالمین اس کی برکت سے مرحومین پر خاص رحمت فرماتا ہے، انہیں خاص انوار و تجلیات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر زندہ پڑھے تو اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور مرحوم اور مردے کے پاس پڑھا جائے تو رب کریم اس پر خاص رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین شریف پڑھے، خوش نصیب ہیں جو شخص روزانہ رات کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اور ہمیشہ کرے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو رب العالمین اس کو شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ بتاؤ، اگر کوئی سورہ یاسین شریف روز پڑھنے والا ہو، میرا خیال ہے اگر آپ آرام سے بھی پڑھیں تو 10 منٹ لگتی ہیں، میرا خیال ہے 7 منٹ لگتی ہیں، 8 منٹ لگتی ہیں۔ 10 منٹ اگر ہم قرآن دیکھ کر پڑھیں اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں تو فرمایا اگر دوام سے ہمیشگی سے وہ کرے گا تو اگر اس کا انتقال ہوا تو اللہ اس کو شہید کا درجہ دے گا۔ اور پھر امام بزار نے، میں کہتا ہوں ایک ایک حدیث کی اہمیت ہماری زندگی سے بڑھ کر ہے، ایک ایک حدیث کی اہمیت آپ کو اتنی حدیثیں سننے کو مل رہی ہے الحمدللہ جمعۃ المبارک کے درس کے اندر، خدا را اس پر عمل کیجئے گا، میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں۔ امام بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سننا اے رسول اللہ کے عاشقوں سنو، حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت میں سے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو، یعنی میری، حضور فرماتے میری یہ پسند ہے کہ میرا ہر امتی سورہ یاسین کا حافظ ہو۔ ہم نے حضور کی پسند کو نہ اپنایا، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں، ہائے دنیا کی پسند کو تو ہم نے اپنایا۔ کیا ہماری زندگی ہے، جتنا سنتے ہیں اتنا ہی دور ہوتے ہیں، جتنا سنتے ہیں اتنا ہی عمل کی طرف نہیں آتے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ دیکھو اللہ کے محبوب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین شریف ہو۔ اسے کہ حضور جانتے ہیں کہ اس کی کتنی برکت ہے، لیکن آج بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی اس پسند کو اپنایا ہے۔ دنیا کی پسند کے لیے تو سب نے بھاگا، سب نے دوڑ لگائی اور پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کس کی کیا پسند، کسی کیا پسند ہے، تو خوش نصیب جو رسول اللہ کی پسند کو اپنانے کی کوشش کرے۔ فرمایا میری یہ خواہش ہے، حضور فرماتے میری یہ پسند ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین شریف۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ حضور کو سورہ یاسین سے محبت کتنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے حریص کتنا ہے کہ فرمایا مجھے یہ پسند ہے، یعنی مجھے یہ پسند ہے۔ انسان بلا تمثیل ہر چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان کسی چیز کے ساتھ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہے، تو بلا تمثیل جس کے ساتھ انبیاء کے سردار نے پسندیدگی کا اظہار کیا وہ کتنی عظمتوں والی چیز ہوگی، اور وہ ہے سورہ یاسین۔ اب کون کو نیت کریں انشاءاللہ قرآن حفظ کریں گے سورہ یاسین؟ کر لو انشاءاللہ، حضور کی پسند ہو سکتا ہے یہی عمل ہمیں جنت میں لے کر چلے جائے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ زندگی میں تو بڑی کوتاہی کی ہے، ہم نے یہ روایت سنی کہ آپ کو پسند ہے،
تو آپ کی پسند کے لیے ہم نے سورہ یاسین کو حفظ کر لیا، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو سنو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت میں سے ہر شخص کے دل میں یاسین ہو، ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین شریف ہو۔ اور حضرت ابو دردہ کیا فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت کے پاس بھی سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے رب العالمین اس پر آسانی فرما دے گا۔ جب انسان کی مرنے کی کیفیت ہونا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یاد ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں کسی کے لیے۔ نزا کی کیفیت انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کو موت سے پہلے اکثر پتہ چل جاتا ہے کہ بس میرا معاملہ ابھی ختم ہے۔ اچانک بھی موت آ جاتی ہے لیکن خوش نصیبوں کو پہلے دکھائی دے دیا جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ اب آپ کو بتایا کہ انسان کی روح نکلی جاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جانور کو ذبح کرتے تو کیسا تڑپتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ انسان تڑپتا ہے موت کے وقت۔ لیکن فرشتوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو پکڑا ہوتا ہے تو ہل نہیں سکتا، ہمارے سامنے وہ لیٹا ہوتا ہے۔ حدیثوں میں اس کا خلاصہ موجود ہے، جانور کیا تڑپے گا، اس سے زیادہ انسان تڑپتا ہے، اس لیے کہ اس کی جان سے روح نکالی جا رہی ہے، اس کے پاؤں کے ناخن سے روح نکالی جا رہی ہے۔ اور روایت میں یہاں تک آیا کہ روح انسان کی نکلتی ہے، اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کانٹے دار وادی کے اندر روئی پھینک دی جائے، تو جیسے روئی کو کانٹوں میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد روئی کو کھینچا جائے تو کیسے تار تار ہو کے نکلتی ہے، اس طریقے سے انسان کی روح نکلتی ہے۔ اس قدر کیفیت خطرناک۔ حضور نے فرمایا اس وقت اگر تم اپنے بھائی کو آسانی دینا چاہتے ہو سورہ یاسین اس کے سامنے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی روح کو آسانی سے نکال لے گا۔ اور آگے حدیث سننا، وقت کم ہے میرے پاس۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا کہ جس شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا۔ جس شخص نے کھانے کی کمی کے خوف کے وقت کھانا پکایا، اس کو لگتا ہے کھانا کم پڑ جائے گا، سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ اس کھانے کو اس کے لیے کافی کر دے گا۔ جس نے میت کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا اس پر آسانی ہو جائے گی۔ جس عورت کے ہاں مشکل سے ولادت ہو رہی ہو اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے، اس کے یہاں ولادت آسانی سے ہو جائے گی۔ اور جس نے یاسین کو پڑھا تو گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن پڑھا، اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے۔ امام ابن نجار نے اپنی تاریخ میں روایت کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کو در منصور میں لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے کس میں لکھا؟ در منصور، حوالہ یاد رکھنا۔ حضرت صدیق اکبر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعے زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دے گا۔ کہ جو شخص اپنے مرحوم والدین کی قبر پر جائے، 2 کی قبر پر نہیں جا سکتا تو 1 کی قبر پر جائے، وہاں جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے، حضور نے فرمایا وہاں جا کر جمعے کے دن اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پہ اگرچہ چلے جائے اور جمعے کا دن ہو وہاں جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک حرف کے بدلے اس کی مغفرت فرما دے گا۔